الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى وخلفائه وأصحابه وإترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما. بگرداب افتادائی کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. قطب عالم شیخ کامل چارہ بے چارگاں حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے. ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. بنت رسول پارسا سیدہ طیبہ
شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ زہرا جدوں آیا کھڑے ہو گئے رسول زہرا جدوں آیا کھڑے ہو گئے رسول اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ۔ اور بڑی قابل غور بات ہے، بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے جے کر کدی ہو گیاں بیزار فاطمہ جے کر کدی ہو گیاں بیزار فاطمہ اور محشر چ حکم ہوے گا نظراں جھکا لو محشر چ حکم ہوے گا نظراں جھکا لو بیٹے دی لے کے آئیے دستار فاطمہ بیٹے دی لے کے آئیے دستار فاطمہ ملک حیا دی سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی نبیاں دے شہنشاہ دی غم خار فاطمہ نبیاں دے شہنشاہ دیے غم خار فاطمہ اور پوچھیا فرشتے کولوں تو کیوں رک گیا بڑا پیارا شعر یہ امام اہل سنت دے بھائی حضرت امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا موجود نے باہر ہی کھلوتے رہے اور ایسے لیے امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پوچھیا فرشتے کولوں تو کیوں رک گیا لگاؤ کہن بیٹھے نے سرکار فاطمہ لگاؤ کہن بیٹھے نے سرکار فاطمہ جی مختار صاحب بڑا قابل غور شعر ہے کہ سردار جو بھی منگنا
در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دے دلدار چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستو، خالق کائنات جل جلالہ عمن والہ عظم شانہ اتم برہانہ دا لامحدود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال اسی دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر خدمت ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی اسلام تھی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ابتدا دے اندر تساں محسوس کر لیا، کلام تو اندازہ ہو گیا، ایت طیبہ پڑھی یہ تو اندازہ ہو گیا۔ اج اسی ہور کوئی نہیں، حضور دے جگر دے ٹکڑے دا مختصر جا ذکر کران گے اور ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ یہ میں ابتدان گوش گزار کر دیاں، اہل سنت ہی اہل ادب نے، اہل سنت ہی اہل ادب نے۔ او نبیین دی ذات ہوئے، او صحابہ دی ذات ہوئے، او اہل بیت اکرام دی ذات ہوئے، یا اللہ دے ولی ہون سنی ہوئے جڑا سارے دے اگے سر تسلیمے کم کر سنی ہوئے تے جڑا فرق کرے، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی تان تراز کرے، بدبخت ملعون الحمدللہ عزیزی اس امام نو منن والے ہیں 14 صدیاں بعد بھی جڑا سیدہ دا ادب کردا ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی عظمت، مقام و مرتبہ، شان و رفت پڑھی گئی یہ کتاباں دے اندر، اور میں عرض کر دیاں اہل بیت دی شان ایک کسے ملا ملوانے نے نہیں بیان کی تھی، نبی دے صحابہ نے بیان کی تھی، اور اہل بیت نے خود اپنا مقام نہیں بیان کیتا۔ اگر صحابہ اکرام نہ اہل بیت دی عظمت بیان کر دے آج سانو کیویں پتہ لگنا سی شان اہل بیت کیے، مقام اہل بیت کیے؟ تو لہٰذا اسی صحابہ اکرام دے بھی مشکور ہاں کہ جنہیں اہل بیت اکرام دی شان ساڈے تک پہنچائیے، اور ایسے واسطے تے اسی آخنے ہیں اسی دار والے بھی تے گھر والیاں دے بھی ادب کرنے والے ہیں، دار والیاں دا بھی ادب اسی کرنے ہیں، گھر والیاں دا بھی ادب اسی کرنے ہیں۔ معاشرے دے اندر کوئی در والیاں دا منکر نظر آئے گا، کوئی گھر والیاں دا منکر نظر آئے گا، پوری روئے زمین پھر لو صرف سنی ایسا ملے گا جڑا گھر والیاں دا بھی تابع دار ہے تے در والیاں دا بھی تابع دار۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ گرامی قدر، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین اور سیدہ نساء اہل جنہ، آپ دی یوم وصال دا تے 3 رمضان شریف ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کرن دا مقصد صرف آج کوئی لمبی چوڑی فضیلت یا کمالات بیان کرنا مقصود نہیں، بس ایک مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔ جدو پاکاں دا ذکر آوے تے زبان بند کر لینی چاہیے۔ پچھلے 8 دن تو ہر وہ بندہ جیدے کول فیس بک کے، پچھلے 8 دن تو ہر وہ بندہ سبزی بیچن والا، آلو بیچن والا تے کل بیچن والا تے جنابی علی جنہوں دین دی دال دی بھی خبر نہیں نا،
وہ سیدہ دے بارے دے اندر بہت ساریاں گلاں علماء تے تہمت لا رہا ہے. بس یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. جدو علمی گل ہوئے تے پھر انہوں حل علم والے ہی کرتے ہیں، ریڑھی والے نہیں کرتے. بس مقصد یہ بیان کرن دا. ہر بندے نو مفتی بنن دی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنے کام دے اندر سپیشلسٹ ہوتا ہے. میں درزی نہیں تو میں درزیاں دی دکان تے بہ جاواں جا کے لیاؤ جی میں کپڑے سینا وا. اور ایمان نال دسو میں کپڑے خراب ہی کرنے نے، سینے تا کوئی نہیں، کیونکہ میں درزی نہیں. ایک بندے نو منڈی دے ریٹ دا پتہ ہے، وہ فروٹ ہی بیچ سکتا ہے، وہ مصلی رسول تے کھلو کے قرآن و حدیث نہیں سنا سکتا. بھئی ہر کام دا ہر بندہ کوئی نہ کوئی سپیشلسٹ ہوتا ہے. تو لہذا علم دین دے سپیشلسٹ علماء اکرام ہوتے ہیں، مفتیان اکرام ہوتے ہیں. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اج ہر بندہ اپنا رائے دین دے حق وچ ہر بندے تو اگے نظر آتا ہے. ہر بندہ مفتی بننے دی کوشش کرتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایسے کر دیا، یہ ویسے کر دیا. اور بھئی تینوں کسی مسئلے دی سمجھ نہیں آتی تے حق تا بنتا ہے کہ جنہ کولوں سمجھ نہیں انہاں اگے گزارش کر بھئی سمجھ نہیں ہے سمجھا دیو. بس گل تو یہ نہیں ہے. لیکن اج لمحہ فکریہ ہے. گرامی قدر اسی حوالے نال ہی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، او میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی چوتھی بیٹی ہے. آپ دی ولادت بعد سعادت ایک روایت دے مطابق اعلان نبوت تو 1 سال پہلے، اور ایک روایت دے مطابق 5 سال اعلان نبوت تو قبل ولادت بعد سعادت. اور او 4 بیٹیاں چو ایک بیٹی ہے جدے بارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ایمان نال دسو سیدۃ النساء العالمین ٹکڑا ہوئے حضور دے جسم دا اور جگر دا ٹکڑا ہوئے تے کوئی بندہ سیدۃ النساء العالمین دی بارگاہ علیہ دے اندر گستاخی دا ارادہ کر کے کوئی جملہ آکھے وہ ڈائریکٹلی حضور دی توہین کردا ہے پیا، کیونکہ حضور فرماتے نے میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ. گرامی قدر بڑی قابل غور بات ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دا نام ہی بڑا برکت والا ہے فاطمہ. فاطمہ دا مطلب سنن دلمی دے اندر اور کنز العمال شریف دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے فاطمہ نا رکھن دی وجہ یہ وے کہ اللہ دے صدقے دے منن والیاں نو دوزخ تو آزادی عطا فرما دے. فاطمہ اتنا بڑا مقام والا نام ہے، اور میں کہ اینو اے دے منن والیاں نو اللہ پاک دوزخ تو آزادی رہائی عطا فرما دے. اور آپ دا ایک لقب بطول بھی ہے. بطول دا معنی ہوتا ہے یک سو ہو کے اللہ دی طرف توجہ کرنے والی، ہر شے تو توجہ ہٹا کے. اور جدو بطول بھی ہوئے تو پھر بندہ کہے لو جی یہ باغ منگن ٹور گئیاں سن. بطول دا مطلب ہی یک سو ہو کر اللہ کی طرف توجہ، راغب اللہ ہونے والی. تو پھر وہ 4 بوٹے باغ فتح دے لین واسطے سیدہ نے جانا سی. عجیب گل ہے. اور میں تے ابتدان شارٹ کر دیواں بخاری شریف دے اندر جڑا باغ فتح دا اے معاملہ ہے، اے صرف مطالبہ سیدہ دا نہیں سی، ازواج مطہرات دا بھی سی. اے مولا مرتضی حضرت عباس سرکار دے چاچا جان دا بھی سی. یہ مطالبہ صرف فاطمہ الزہرا دا نہیں. اور پھر یہ بھی عرض کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ باغ فتح لین واسطے نہیں گئیاں، بلکہ آپ نے بندہ بھیجا ہے. اور بندہ بھیجن دی وجہ بھی اے سی کہ آپ نے حدیث دا پتہ نہیں سی، علم نہیں سی، اور لا علمی دے اندر بندہ بھیجیا. لیکن جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک سنائی کہ نبی وارث نہیں کسی شاید ہوتا مال صدقہ ہے، ادو بعد سیدہ نے کوئی کلام اس بارے سے نہیں کیتا. تو گل تو نہیں سی. گرامی قدر سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا بطول نے ہر شے تو توجہ ہٹا کے یک سو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والی، اور طیبہ اور طاہرہ بھی آپ دا لقب ہے. طیبہ طاہرہ اس واسطے
کہ کائنات دے اندر کوئی بی ایسی نہیں، کوئی بی ایسی نہیں بچے دی ولادت تو فوراً بعد وضو کرے اور مصلے تے بیٹھ جائے۔ کائنات چ کوئی بی ایسی نہیں، شرعی اصول ہے فقہ دا، بچے دی ولادت تو بعد زیادہ تو زیادہ 40 دن، سوا مہینہ، اور کم از کم دی کوئی مدت نہیں، کسے ویلے بھی بریڈنگ ختم ہو سکتی ہے، ادو تک بی پاک نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمودیاں نے حسن مجتبیٰ ہوئے، حسین پاک ہوئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہوئیاں، ام کلثوم بی بی رقیہ ہوئیاں، محسن ہوئے، ہر بچے دی ولادت تو بعد بچہ پیدا ہویا سیدہ وضو کر کے مصلے تے نماز پڑھ دیا۔ میں عرض کی تھی حضور سیدہ ایک ہی معاملہ ہے، بچے دی ولادت تو بعد تے بی بی ناپاک ہوتی ہے، تے آپ نے فرمایا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا، رب دا قرآن نہیں پڑھیا۔ اللہ رب العزت فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے اہل بیت نو ہر نجس تو ہر ناپاکی تو پاک کر چھڑیا ہے۔ فرمایا ایک کائنات دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ نے بچہ پیدا ہویا ہے وضو کر کے نماز دی تیاری وچ نے۔ اس بات نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ، اور پھر سیدہ پاک دا اے بھی لقب ہے زاہدہ۔ زاہدہ دا مطلب ہوتا ہے با رونق، زاہدہ دا مطلب ہوتا ہے با رونق، دنیا سے بے رغبت، دنیا دیتے طالب ہی نہیں۔ اور ایمان نال دسو دنیا دی طلب او کرے گی جدا ابا امام الانبیاء ہوئے۔ اگر تسی بھی ذکر جو شامل ہونا چاہتے ہو نا، وہ کوئی کسے دے یار دا ذکر کرے، کسے دے یار دا ذکر کرے تے یار راضی ہو جاندہ ہے۔ تے امام الانبیاء فرماتے نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جے فاطمہ دا اج ذکر سن کے راضی ہو جو کہ گنبد خضرا چ گنبد خضرا والا راضی ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا گرامی قدر اہل بیت اکرام دی محبت، اے اللہ پاک نے مولا علی دی محبت، اہل بیت دی محبت ایمان تے منافقت دا ایک آلہ رکھیا ہے۔ مومن ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور منافق ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ گل سیدھی ہے، منافق کدی انہاں نال پیار نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر ایسا کرانا ہے جیڑا باعث جناب علی جنت دا باعث نے، جنت لدان دا سبب نے، اور انہاں دی عظمت اور توقیر اللہ نے بیان فرمایا سونے اعلان کر دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تبلیغ دین تے کوئی اجر نہیں تواڈے کولوں وصول کردا، بس ایک کام کر جا جے میری آل نال محبت کرنی ہے تساں، الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے تم لوگوں نے۔ تو اہل بیت اکرام دی محبت دا اللہ پاک نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور کون بدبخت ہے جڑا اہل بیت اکرام دے بارے تان و تشریح کرے اور ذرہ بر بھی غلطی دا خیال بھی کر کے بہ جائے۔ گرامی قدر ایسی کوئی بات نہیں۔ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ایو سیدہ بیٹی ہے، ایو سیدہ سلام اللہ علیہا، اے او فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں عرض کرنا بیا جنہ دا بابا سید الانبیاء ہوئے تے جنہ دے بیٹے سردار جنت ہون تے جنہ دا شوہر تاجدار حلہ تھا ہوئے، انہوں نے دنیا تے کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ شوہر تاجدار منبع مرکز ولایت ہوئے۔ گرامی قدر سیدات النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا بہت بڑا مقام ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور مقام و مرتبہ۔ لیکن ایتھے ایک لمحہ فکریہ ہے، اسی کنا دے چسکے واسطے، بڑی قابل غور بات ہے، کنا دے چسکے واسطے ایسے رافضی نما نعت خان سنن دی سانو عادت پہ گئی ہے، جیڑے لفافہ خور نعت خان نہیں بلکہ پیسے دے پجاری،
پیسہ حاصل کرنے واسطے منقبت مولا علی دی پڑھ دے پینے اور حضرت فاطمہ الزہرا دی منقبت پڑھ دے پینے تے ساڈے جو بڑے سمجھدار بندے بھی جھوم جھوم کے پیسے بھی چھوڑ دینے نعرے بھی لاؤ دینے لیکن اے نہیں خیال کر دے اے جملہ کی پڑھ دینے پہ بڑا معروف کلام ہے اور عام لوگ سنتے رہندے نے میں تھوڑی جی وضاحت بہت سارے کلام نے جڑے دجے بنے ہو آ گئے بہت سارے کلام نے میں اشارہ کرنا پہ جڑے دجے بنے ہو آ گئے تے سنیاں دے سٹیج تے سنی نعت خان نیم رافضی نعت خان او سنیاں دے سٹیج استعمال کر کے انہاں دا مسلک پھیلان دی کوشش کرتے ہیں لیکن ساڈے چلے سنی کملے سنی انہاں نو واہ بھی کرتے ہیں نوٹ بھی دیندے نے واہ بھی بڑی گل ہے تھوڑا جا غور و فکر کرنا چاہیے ہن ایک شعر ہے میں بہت سارے کلام نے لیکن موضوع اے نہیں ایک کلام ہے نبی ہے آسرا کل جہان دا ہن ذرا توجہ کریا جی یہ سنیا ہوئے گا سارے نبی ہے آسرا کل جہان دا تے نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ایک کلام ہے اگر غور کرو نا تے نبی آسرا کل جہان دا یہ شک کوئی نہیں نبی آسرا کل جہان دا تو ہن کل جہان وچ سیدہ نہیں آ گئیاں کل جہان چ سیدہ فاطمہ الزہرا حسین دی امی نہیں آ گئی پھر علیحدہ تو کہ نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی بھئی اس کے تو ثابت ہوا کہ سیدہ دا مقام امام الانبیاء نالوں بھی زیادہ ہے اسے واسطے تے سیدہ سہارا بن گئیاں حضور دا تھوڑی جی توجہ کرنی چاہیے یہ ایسا کلام ہے جی دے اندر ڈائریکٹ حضور دی بے ادبی اور گستاخی ہے اور شان دے اندر تنقیص ہے اور کمی ہے لہذا ایسے نعت خان اور ایسے خطبان سنن تو بچنا چاہیے جڑے عظمت محبوب اور عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ دا آپس دے اندر تقابل کر دینے اور کسے دی شان وداتی کسے دی کٹا دیتی سنی انج نہیں کردا سنی انج تے کردا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کمال ہے کہ کسے دی شان دے اندر تنقیص ہو جائے لیکن گرامی قدر اگر اسی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نو ویکھیے نا تے بڑا مقام بیان بڑا اپنے انداز دے اندر سیدہ دی عظمت بیان کی تھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دے اشعار پڑھیں گے تو ایک گل ثابت بھی ہو جائے گی کئی آندے نے اقبال دیوبندی سی کئی آندے نے کئیاں دا نظریہ ہے کہ علامہ اقبال دیوبندی تھا اگر آپ یہ شعر سنیں گے نا آپ پہ ہی پتہ لگ جائے گا دیوبندیاں دا نظریہ کی ہے تو سنیاں دا نظریہ کی ہے دسن دی ضرورت ہی نہیں اقبال نے شعر دے اندر لفظ ہی ایسا استعمال کیتا ہے کہ جڑا مارتے جائے گا دیوبندی کدی استعمال نہیں کر سکتا علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں پہلے وضاحت کر دیاں تاکہ بعد وچ سمجھن دی ضرورت پیش نہ آوے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مریم نال ایک نسبت دی وجہ تو عظمت حاصل ہے ایک نسبت کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ دی اماں جان نے ایک نسبت دی وجہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت مریم علیہ السلام دی عظمت مقام و مرتبہ عیسیٰ دی وجہ تو لیکن فرمایا سیدہ پاکوں نے ایک نسبت نہیں 3 نسبتاں دی وجہ تو اللہ نے مقام عطا فرمایا پہلی نسبت امام الانبیاء دی بیٹی دوسری نسبت مولا علی دی زوجہ محترمہ تے تیسری نسبت حسنین کریمین دی اماں جان نے اور علامہ نے اگے مزید وضاحت کی تھی آپ فرماتے ہیں مسلمان عورتوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے مغرب نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا دا اسوہ ہی کافی ہے اگر کوئی بی بی زندگی اسلام دے مطابق گزارنا چاہے تو علامہ آخدے نے کہ مغرب کو دیکھ کر نہیں فحاشی اور یانی کو دیکھ کر نہیں
اور روشن خیالی کو دیکھ کر نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ سیدہ کا کردار کیسا تھا مسلمان عورتاں واسطے۔ اور آخر تے علامہ آخدے نے اگر اللہ دے قانون دی دوری میرے پیرا چلانا پئی ہوندی تے حضور دے حکم دی تابع داری نہ ہوندی تے میرا دل کردا سی سیدہ دے روزے دا طواف کراں۔ علامہ آخدا پیا سیدہ دی قبر دا طواف کراں تے میں اوتھے سجدے کراں۔ ہن وجہ اے کہ اللہ دی طرفوں اجازت نہیں، حضور کریم دا حکم نہیں، یہ سخت حکم آ گیا ہے، ورنہ میرا دل اتھوں تک کردا کہ سیدہ دے روزے دا طواف کراں تے سیدہ دے روزے تے میں اپنا جبین نیاز چکا دیواں۔ تو ہن علامہ کی آخدا ہے فارسی دے اندر، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مریم ازی یک نسبت عیسیٰ ازی از سے یعنی تین از سے نسبت حضرت زہرا بطول۔ سبحان اللہ کہنے نال کرونا نہیں پھیلدا۔ اور سبحان اللہ آکھیا اچھی آکھیا کرونا دے دفع ہوندا ہے، اچھی بڑی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ایتھے نہیں آکھنا تے کتھے آکھنا تے؟ آؤ گرامی قدر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ عرض کردہ بھی علامہ اقبال نے آخنے آپ نے فرمایا تین نسبتاں، پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت حضور دے نور چشم رحمت للعالمین، حضور دی دختر نیک۔ اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا۔ جملے تے غور کرے آجے علامہ نے کی بیان کی، علامہ آخدہ ہے، علامہ آخدہ ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا علی یا غوث۔ ہن دسو دیوبندیاں دی ماں مر جائے جی علی نو مشکل کشا کہہ دے، آپ ہی فیصلہ کر لو۔ علامہ دا شعر ہے، کلیات اقبال دی اندر موجود ہے۔ علامہ آخدہ ہے کہ مرتضی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا سمجھنے والا علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ دوسری نسبت ہے سیدہ کی عظمت کی کہ مولا علی دی بیوی ہے۔ کون مولا علی؟ جڑے مرتضی نے، مشکل کشا نے، شیر خدا نے۔ تیسری نسبت بیان کی تھی علامہ نے، علامہ آخدہ ہے مادرے، ماں کی نادیے مادرے آ مرکز پرگار عشق، اور مادرے آ مرکز سالار عشق۔ آپ فرماتے ہیں ماں ہونا دیئے ایک مرکز پرگار عشق دا ساسوارے حضرت حسن مصطفیٰ، اور پھر ماں ہونا دیئے ایک سالار عشق دے قافلے دے سپاہ سالار نہیں امام حسین، اونا دی امی جانے تین نسبتاں۔ اس تو بعد علامہ فرماؤدے نے، آپ فرماؤدے نے اگر کوئی عورت اس وائے سیدہ گزارنا چاہے پھر مغرب والنا ویکھیا کرے، بلکہ انج کرے کہ مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادران رائے اسوائے کامل بطول۔ پھر سیدہ دے اسوائے حسنہ آپ دی سیرت و کردار کو دیکھ کے زندگی بسر کرے۔ آپ فرما دینے قربان جائیے رشتہ ہے
آئین حق زنجیر پاست، اللہ دے حکم دی زنجیر دی ڈوری میرے پیراں چ پی گئی ہے۔ ہاں فرما دے نے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، حضور دے حکم دے آپ دے فرامین دا پاس ہے مینوں، اور اللہ دے حکم دی ڈوری میرے پیراں چ پی گئی ہے۔ اگر اے نہ ہوندا، علامہ اقبال آخدے نے اے نہ ہوندا تے پھر میں کی کرنا سی؟ آندے نے ورنہ گردش تربتش گردیدمی، میں سیدہ دی قبر دا طواف کردا، اے کوئی دیوبندی نہیں کہہ سکدا میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ دی قبر دا طواف کردا۔ علامہ آخدے نے سجدہ برخا کے یوں پاشیدمی، پھر سیدہ دی قبر دے سجدے بھی اقبال کردا، لیکن نہیں، اللہ دا حکم نہیں، حضور دا فرمان وچ آ گیا، ورنہ دل میرا بڑا کردا ہے۔ آؤ گرامی قدر، کون سیدہ طیبہ طاہرہ، کون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ کوئی غلطی دا لکھواں کروڑواں حصہ بھی تصور کرے، جی میں آج بیماری پہ گی فیس بک والوں، علامہ جلالی صاحب کنز العلماء نے اگر کوئی بیان دے اندر لفظ غلطی دا استعمال کیتا ہو، انہاں کملیاں نو پتہ ہی نہیں، جنہاں نو دال دی دین دا پتہ نہیں، اور جنہاں نو گرمی سردی دے استنجے دا پتہ نہیں، آج جلالی صاحب دے خلاف پوسٹاں لاؤنیاں شروع کر دیتیاں کہ یہ انہوں نے جناب علی غلط کہہ دیا، سیدہ کے بارے میں انہوں نے غلطی دی نسبت کر دیتی، ادو ماں مر گئی سی، ادو ماں مر گئی سی، او جدو ملعون آسیہ ملک چو فرار ہوندی سی پئی، ادو ماں مر گئی سی، جدو نبی دی عزت و نموز تے حملہ ہوندا سی پیا، ہون تے جلالی صاحب نے علمی گفتگو کی تھی ہے۔ آؤ جنابی علی آج بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے جنابی سرکردہ میں نہ نہیں لینا چاہتا، FIR کٹاؤں دے پھر دے جلالی صاحب دے خلاف FIR کہ انہوں نے توہین کی تھی ہے، انہاں توہین کی تھی ہے۔ میں آگیا اس ویلے مر گئے سو جدو آسیہ گئی، اس ویلے مر گئے سو جدو گستاخی رسول دا واضح جناب دی ثبوت موجود سی، لیکن گل لے وے عشق نہیں بلکہ کسی اور نو راضی کرنا چاہتے نے۔ رافضیاں دے چرنا چ بہن والے، رافضیاں دے ٹکڑے تے لنگر کھان والے، او نیم شیعہ نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈا تعلق انہاں نال جڑے گھر والیاں دے بھی نوکر نے تے در والیاں دے بھی نوکر نے۔ جی ادو مر گئے سی جدو ایک مولوی فیس بک تے آکھدا پیا سی نو ڈیمانڈ معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ، کہ معاویہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صحابی رسول دے بارے اگر کوئی مولوی بکواس کرے تو پھر کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک عالم دین کنز العلماء جڑا علماء دا خزانہ ہوئے اگر وہ کوئی گل کرے تو پھر سارے پیران میں تکلیف ہو جائے، جڑے رافضی نما پیر نے، رافضی نما نعت خان ہے، علم والے دی تو گل ہی کوئی نہیں۔ آؤ گرامی قدر، کون سیدہ ٹائم بڑا مختصر ہے، کون سیدہ طیبہ طاہرہ، کائنات وچ کسے عورت نو مقام حاصل نہیں، حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پل سرات تو گزر دے ہون گے، لوگ پل سرات تو گزر دے ہون گے، جدو سیدہ دی واری آئے گی، سیدۃ النساء العالمین دی واری آئے گی، سیدہ پاک دی واری آئے گی، آواز آئے گی ہاتف دی اندروں، او نجی اللہ، او صفی اللہ، او کلیم اللہ، او میدان محشر وچ لوگو نظرہ تھلے کر لو، نبی دی تھی لگی ہوندی ہے۔ اے مقام سیدہ دا میدان محشر وچ بھی لوگوں نے دسیا جا رہا ہے، محشر والیو نظرہ تھلے کر لو، حالانکہ اس دن بعد نگاہی دا شیبہ بھی نہیں، سارے ہی ننگے ہون گے، سارے کسے دے بدن تے کپڑا نہیں، مرد و خواتین، لیکن اینی وحشت اور دہشت ہوئے گی کسی دا خیال ہی اس بنے نہیں جائے گا، لیکن دسیا جائے گا ہن نظرہ تھلے کر لو سیدہ پاک آ رہی ہیں۔ اے مقام سیدہ، کون سیدہ جنہاں نوں نساء العالمین دا لقب ملیا، کون سیدہ جنہاں نوں سیدہ نساء الجنہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا گیا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کنز العمال شریف دے اندر،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اج میرے کولو فرشتہ آیا ہے جڑا اگے کدی نہیں آیا. آکھو سبحان اللہ. بڑی گل ہے, آکھ دے اچھی بڑی. اور میں کوئی مطالبہ تو نہیں کرتا پیا بھی ساری بخشش دا ذریعہ ہے از سیدہ دے ذکر تو راضی ہو جاؤ گے, گنبد خضرا والا راضی ہو جائے گا. ہیں جی. تو حضرت سرکار فرماتے نے کیا جو فرشتہ آیا جڑا اگے کدی نہیں آیا تے انہیں اللہ کو اجازت لی, یا اللہ مینوں اجازت دے میں حضور دی بارگاہ سلام عرض کراں نالے تیرا پیغام دیواں. اجازت مل گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تانوں سلام ہوئے, نالے فاطمہ نو سلام آکھو, نالے انہاں نو کہہ دیو اللہ نے تانوں جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڈیا, سیدہ نساء الجنہ بنا دیتا ہے. اینا ہی نہیں فرمایا انہاں دے دوواں شہزادیاں نو جنتی نوجواناں دا بھی سردار بنا دیتا. تے جنہاں دے نامے جنت لگ جائے وہ باغ دے پیچھے ٹرے پھرن گے جی, وہ باغ فدق دے پیچھے ٹرے پھرن گے. او اے دنیا دی جنابی دی زاہدہ بھی ہوئے, دنیا تو بے رغبت بھی ہوئے, بطول بھی ہوئے, پھر زہرہ طیبہ طاہرہ بھی ہوئے, تے پھر جنابی دی مطالبے کر دے پھر ابو بکر صدیق کو سانو باغ دے دیو. ایسی بات ہی کوئی نہیں, ایسی گل ہی کوئی نہیں, صرف شور اٹھایا گیا. او گرامی قدر کون سیدات النساء العالمین, کون سیدات النساء العالمین. عید دی رات ہے یعنی چاند رات ہے تو حسنین کریم آئے تے آگے آکھن لگے اما جان نواں جوڑا کوئی نہیں, ہن عظمت سمجھیا جے سیدہ پاک دی, نواں سوٹ کوئی نہیں. تے سیدہ پاک دی زبانیاں تر چوں نکل گیا انشاءاللہ اللہ بندوبست کر دے گا. بظاہر کوئی نہیں لیکن رات دا حصہ گزریا. اے او سیدہ پاک ہے اج دی بیوی واسطے اس وائے حسنا جناب گزارنا چاہے تے ٹی وی دا ریموٹ پھڑ کے ساری رات نہیں گزاری جاندی, ٹی وی دا ریموٹ پھڑ کے ڈرامے نہیں ویکھن والی. سیدہ دا کردار کی ہے, سیدہ پاک پو ماغ دیاں سردیاں دیاں لمیاں راتاں تے پہلا ہی سجدہ تے بلال اذان دے وے, سیدہ رو کے اٹھ کے آکھ دیے وے سونیا ربا اس تو بھی لمبی رات بنا دے, تیرے نبی دی تھی دل کھول کے عبادت کر لوے. جی یہ سیدہ پاک ہے. تو ہن میں پیر دی تھیاں بخشی جاواں گی, میں جنابی علی علامہ صاحب دی بیٹیاں میں بخشی جاواں گی. او خیر صلی اللہ ساڈے پیر بخشوا لین گے. او بابا جڑا امام الانبیاء ہوے تھی دی عبادت دا ویکھو اندازہ ہے جی, بخشش کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن عبادت کمال در کمال, ساری رات عبادت. پھر سردیاں دیاں لمبیاں راتاں تے عبادت کردیاں ذہن چ خیال آیا یا اللہ میں تے وعدہ کر لیا ہے نویں سوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں, یا اللہ میں اج تک جھوٹ نہیں ماریا, اج تک میں جھوٹ نہیں بولیا, تے میرے جملیاں دی لاج رکھ لیں. عید دا دن سویرے آیا, جدو عید دا دن آیا کسے نے دروازے تے دستخط دیتی, جدو دستک دیتی جنابی سیدہ پاک نے فرمایا کون ہے, اگوں جواب آیا میں درزیاں بچیاں دے لیڑے لے کے آیا ہاں, ہائے ہائے میں درزیاں بچیاں دے دو سوٹ لے کے آیا ہاں. تے جدو سوٹ لے امام الانبیاء مسکرا کے فرمایا سیدہ پتہ ہی کون ہے, ہائے ہائے فاطمہ پتہ ہی درزی کون ہے, پتہ ہی درزی. اور عظمت زہرا دیکھو کہ پتہ ہی درزی کون ہے, پتہ ہی درزی کون ہے. اللہ عالم و رسول عالم, یا رسول اللہ رب جانے یا رسول جانے مینوں پتہ کوئی نہیں. فرمایا او درزی جبریل سی, ہائے 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 او درزی. اللہ اکبر یا جی, او درزی جنہ دا درزی بھی جبریل بنے ہیں تے جنہ دے بوئے اگے جبریل کھلوتا رہے. اس وجہ تو کہ اندر سیدہ نے میں اندر نہیں جا سکتا. او فرشتے بھی پردے دا خیال کرن, بلکہ مرض الوفات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری وصال پاک دے 3 دن تک اسرائیل آندا رہا. اسرائیل اج تک کسے کولوں پرمیشن نہیں لئی کہ چوری صاحب نے, محدث نے, مفتی صاحب نے, علامہ صاحب نے, اللہ دا ولی ہے, جو کچھ بھی ہے کدی پرمیشن نہیں لئی اندر آ جاواں تیری جان کڈنی ہے. لیکن جدو امام الانبیاء دا ظاہری وصال پر انوار دا آخری وقت آیا نا, دروازے تے دستخط ہوئی, اندر سیدہ فاطمہ الزہرا ابا جان دے کول موجود نے,
تے آواز دیتی کون ہے من دقل بابا دروازہ کھڑکانے والا کون ہے؟ آواز آئی میں عرابی ہاں. یہ نہیں آکھیا میں فرشتہ ہاں، میں عرابی ہاں تے میں حضور نو ملنا. فرمایا جا چلا جا حضور دی طبیعت ٹھیک نہیں. ہائے ہائے کدی انج ہویا ہے کہ اسرائیل آئے تے ان جی واپس آ جائے. یا اللہ ہن کی کرا؟ فرمایا پھر جا. دوسری بار آئے، تیجی بار آئے، تے جو تیجی بار آئے نا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتر کی گل ہے یہ بار بار حضور آندا ہے کہندا میں عرابی ہاں، میں جلا چلا جا میرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں، ابا جی طبیعت ٹھیک ہوئے گی پھر آ جائیں. تے سرکار نے مسکرا کے فرمایا اے وہی جڑا جاندا نہیں، اے وہی جڑا جاندا نہیں. تے ابا جی آندا کیوں نہیں؟ فرمایا تیری وجہ تو نہیں آندا پیا. ہائے ہائے اے مقام زہرا ہے، یہ عظمت زہرا ہے. اسرائیل بھی اندر نہیں آ رہا، اے تو سمجھو سیدہ پاک دا مقام کی ہے جی. تے جڑی گل ہے نا جلالی صاحب نے آکھی ہے کہ غلطی پاکاں کولوں نہیں بلکہ انہاں وضاحت بھی کر دیتی ہے اس غلطی دی. فرمایا کہ یہ لفظ غلطی بولیا بھی جائے تو پھر بھی اللہ ثواب عطا کردا ہے. اس غلطی تو گناہ مراد نہیں. اگر کوئی انپڑھ بندہ جنہوں دین دی دال دا بھی پتہ نہیں غلطی دی نسبت سیدہ پاک وال کر لے پھر اپنے آپ نو جہنمی سمجھ لوے، جہنمی سمجھ لوے. سیدہ پاک نو اگر غلطی تصور بھی کر لے لیکن ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ معصوم عن الخطا نبی ہوندے نے. غلطی صرف نبیاں کولوں، خطا نبیاں کولوں، یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. باقی محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں، صحابہ نے، اہل بیت نے، اللہ نے انہاں نو محفوظ کر لیا. لیکن غلطی دا شائبہ ہے، ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں. گل مسئلہ اینا ہی ہے، نبی معصوم عن الخطا نے. لیکن میں بڑے بڑے مولوی اور لٹر مولوی ویکھے نے جڑے دعا مانگتے ہیں یا اللہ 12 امام 14 معصوم. میں گیا 14 معصوم کیڑے نے؟ 14 معصوم کیڑے نے؟ او معصومین تے صرف نبی ہوندے نے. ساڈے عقیدے دے مطابق 14 نہیں 1,24,000 کم و بیش معصومین نے. ساڈے مسلک 1,24,000 کم و بیش نبیین اور رسولان اعظام پیغمبران اعظام 1,24,000 معصوم نے. لیکن یہ معصومین ایک کسی اور پاسوں آئے نے 14 معصوم. یہ 12 بیبیاں دی کہانی، یہ بی بی فاطمہ الزہرا دا معجزہ، یہ کسی اور بنیوں آئے نے. بیبیاں نو سمجھایا کرو، گھر وچ معجزے نہ پڑھاؤ، سورۃ یاسین شریف دی تلاوت کرایا کرو. ہیں جی یہ کسی اور بنیوں آئیاں نے لکڑ ہارے دی کہانی تے فلانا تے ٹمکانا، یہ کسی اور بنیوں چور راستے جو داخل ہو گئے، لہذا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. او گرامی قدر آخری گل کراں تے اجازت، ساڈے تے مشائخ بھی سیداں دا ادب کردے نے. سیداں دا غلام ہون دے ناتے میں یہ گل کرنا ضروری سمجھنا کہ اسی سیداں دے تابعدار غلام ہاں. اور گرامی قدر پھر سید جنہ دے غلام ہون وہ بھی سیداں دا کنا ادب کردے نے. سید جنہ دے غلام ہون کرما والے شرکپور شریف والے ارائیاں دے اگر غلام بن جان تو وہ ارائی کنا ادب کردے نے. کوئی جھوٹی موٹی بھی سید بن جائے پھر بھی وہ تکریم کردے نے. ہے جی گل ختم ہو گئی. اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی سیداں دی تعظیم کردے سن. سید آتے سن تو اٹھ کے ملتے سن، ہاتھ بن کے کھلو جاندے سن. تے جناب علی سیداں چوں کہلے والے شریف والے بھی آپ دے مرید ہوئے تے کرما والے شریف والے بھی مرید ہوئے. ہن جوڑ رلدا تے نہیں، بخاری سید ہوئے، اعلیٰ نسل دا سید ہوئے، ارائیاں دا مرید ہو جائے. اور میں آنا اے ذات دی گل نہیں، ایک کملی والے نے آکھیا جاؤ اتھے مرید ہو جاؤ جا کے. سید سن لیکن سید دے تابعدار، لیکن فرمایا نہیں یہاں پہ ذاتیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں پہ کمال دیکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت گئے مدینہ شریف، نانا جان میں مرید ہونا ہے، اور میں ایڈی دور کی لینا آیا جا شرکپور ٹر جا، جڑا اللہ دا بھی شیر ہے محمد دا بھی شیر ہے. او شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ ایک مراسی آ گیا. تے مراسی جڑا سی نا آج کل بڑے مراسی سید بنے پھردے ہیں، بڑے شاہ سید بنے پھردے ہیں. مراسی ذات دے مراسی تے اپنے آپ نال سید تے شاہ صاحب ایسے جملے استعمال. وہ وجہ ہے کہ لوگ سیداں دا ادب کردے ہیں. تو چلو اور نے تے انجی ادب صحیح جھوٹی موٹھی ہیں جی سیکو سید تے 4 دن کر لیا تے سید بن گیا. تو گرامی قدر مراسی نے آکھیا چلو جانے ہیں میاں صاحب کو عزت و تکریم کرنگے، کوئی کھانا شانا کھلاؤ گے، کوئی ہدیہ شدیہ دین دے. مراسی سی، مراسیاں دا کام کی ہوندا ہے منگنا.
اگلے دی جنابی علی تعریف کرنا پیسیاں واسطے۔ مراسی جدو آیا نا تے جتھے انہیں نیت کیتی سی اتھوں لگ کے اگے آیا تے میاں صاحب کھڑے ہو کے ملے، آؤ جی شاہ جی بڑی گل ہے، تشریف رکھو، لنگر کھوایا، لنگر کھوا کے گلاں باتاں کیتیاں، جان لگیاں کچھ ہدیہ پیش کیتا نذرانہ، لو جی شاہ جی اے قبول کرو۔ اہے حضور مینوں اجازت دیو، فرمایا ٹھیک ہے جی جاؤ تسی، نہیں انج نہیں جانا سید ہو میں تانوں رخصت کر کے آنا وا۔ تے جدو گلی دے موڑ تے آئے نا تے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھئی ایتھوں تک تو سید ہے اگوں تو مراسی ہے، ہائے ہائے ایتھے آ کے تو نیت کیتی سی کہ میں سید ہاں، اے گلی دے موڑ تے تو آ کے سوچیا سی کہ میں سید آکھاں گا، بھئی ایتھوں تک تے تو سید ہے اگے تو ذات دا مراسی ہون نکل ایتھوں۔ تو گرامی قدر ساڈے تے بزرگ بھی اگر جھوٹھی موٹھی دا بھی کوئی سید بن جائے وہ دی بھی عظمت اور تعظیم کر دیں جی۔ اس واسطے گرامی قدر سیدہ پاک دا بڑا مقام ہے۔ انہاں جملیاں تے میں اکتفا کرنا، خبردار کوئی کسی عالم دین دے بارے چ بد زبانی اور بد گمانی کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جیڑا علماء دے بارے چ یا علماء نو گالاں کڈدا ہے اور علماء حقاں ہون اور بڑے محقق علماء ہون انہاں دے بارے چ زبان درازی کردا ہے، پھر ارادہ کر لے وہ بے ایمان ہو کے ہی مرے گا، او دا ایمان تے خاتمہ نہیں ہو سکتا جڑا علماء دے بارے چ زبان درازی کردا ہے۔ اج ہر بندہ فیس بک تے مفتی بنیا پھردا ہے، جلالی صاحب دے خلاف گلاں، جلالی صاحب نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، او تیری اوقات کی ہے؟ تینوں وضو کرن دا بھی پتہ ہے، تینوں استنجا کرن دا بھی پتہ ہے، تینوں نماز دے فرائض وضو دے فرائض آوندے نہیں، تو کیڑے مسئلے نو جا کے جفا مار لیا ہے؟ ذات دی کوڑ کلی تے شتیرا نو جفے او تو ہے کی؟ تیری حیثیت کی ہے؟ جنہ ساری زندگی دین واسطے وقف کر لی تو انہاں دے خلاف گلاں کریں؟ گرامی قدر ہم حق کے ساتھ ہیں، ازی شخصیت دے نال نہیں کہ جناب کدی کاظم رضوی دی گل کردا ہے، اج جلالی دی گل کردا ہے پیا، جلالی ہون یا رضوی صاحب ہون اسی حق دے نال آ، جڑی سچی گل کرے گا اسی او دے نال ہی ہے جی۔ تو اس واسطے بالکل ایسی زبان چوں لفظ کڈنا ہی نہیں چاہیے، کوئی شک کے تے علماء نال رابطہ کرو کہ یار یہ مسئلہ ہے یہ سمجھا دیو۔ تو اس واسطے بالکل علماء دے بارے زبان درازی نہیں، ساڈے قابل تعظیم اور تکریم نے اہل بیت اور صحابہ اکرام اور گرامی قدر انبیاء اکرام اولیاء عظام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دین حق دی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔